السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ کا اپنا میزبان اسم جلال۔ آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیز اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جناب محترم نواز شریف صاحب نے ایون فیلڈ کی بریت کے بعد نہایت ہی خوبصورت بیان دیا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا اور آج اللہ نے مجھے سرخرو کیا ہے، اور پھر کہا کہ میں ان عدالتوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے انصاف دیا۔ نواز شریف صاحب، آپ نے تو اللہ اور ان عدالتوں کا شکریہ ادا کر دیا، لیکن جناب کے چھوٹے بھائی نے ابھی تک کوئی کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ لوٹی ہوئی رقم کو ٹھکانے لگانے میں مصروف تھا، اور وہ شکریہ اس لیے نہیں کیا کہ ہماری عدالتیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس کی پشت پناہی تھی اس بغیرت انسان کو، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے آج تک نہ عدلیہ کا اور نہ ہی اپنے آقاؤں کا شکریہ ادا کیا۔ میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی تھی، آج انہوں نے ہی اسے صاف بری کر دیا ہے۔ سزا دینے والے اور اسے بری کرنے والے دونوں ہی می لارڈز تھے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عدالتوں میں انہی ججز کو می لارڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب قوم کس کو مجرم ٹھہرائے، کیونکہ انسانی حقوق پر بڑی سختی ہے۔ جس نے بھی ان کے خلاف منہ کھولا اسے جیل کا منہ دیکھنا ہی پڑے گا۔ ہن میرے پاکستانی بھانوں تے پراؤ، اسی کدی ماں نوں ماسی گئی ہے۔ اے می لاڈ سچے سن یا اے نواز شریف یا دی ساری فیملی سچی تھی؟ اصل بات تو یہ ہے میرے پاکستانیوں، یہ صرف اور صرف ہماری معصوم قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف نے ایون فیلڈ کا منی ٹریل ان عدالتوں کو مہیا کر دیا ہو، لیکن اگر یہ سچ ہے میرے پاکستانیوں تو اسے پبلک کیوں نہیں کیا جاتا؟ بس ہماری قوم کو بیوقوف بنانا تھا، اور یہ بناتے چلے آئے ہیں۔ ہماری یہ عدالتیں جنہوں نے انصاف مہیا کرنا تھا، ایک تماشا بنا کر رکھا ہے۔ کبھی سزا دیتے ہیں اور پھر وہی می لارڈز ان کو بری بھی کر دیتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی۔ جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ ان ججز کی سرپرستی نہیں چھوڑے گی، یہ ججز اسی طرح ہماری عدالتوں کا مذاق اڑاتے رہیں گے اور کبھی ان چوروں کو سزا دیں گے، پھر وہی ججز ان کو معاف بھی کر دیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ سلسلہ ہمیں ختم کرنا ہی ہوگا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف کی سربراہی میں ایک بار پھر پاکستان ترقی کرے گا، لیکن اس عورت نے آج تک ہماری پاکستانی قوم کو کبھی سچ نہیں بتایا۔ ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے میرے عزیزو۔ پچھلے 16 ماہ میں جب انہوں نے عمران خان سے حکومت چھینی تو اس وقت ملک کی جی ڈی پی 6.1 تھی، جو پاکستان کی ہسٹری کا ریکارڈ تھا، اور جب انہوں نے چھوڑی میرے عزیزو، میرے ہموطنوں، تو حیران کن بات یہ ہے کہ 0.29 رہ گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ہماری معیشت کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ انڈسٹریل گروتھ جو تھی اس وقت 7.19 تھی، اور پی ڈی ایم کے دور میں یہی گر کر 2.94 رہ گئی تھی میرے عزیزو۔ مینوفیکچرنگ جو ترقی کر رہی تھی اس وقت 10.61% تھی، اور پی ڈی ایم کے دور میں یہ گر کر 8.11% رہ گئی تھی، کیونکہ بڑی بے دردی سے پاکستان کو لوٹا جا رہا تھا اور فیکٹریوں کو تالے لگائے جا رہے تھے۔
ایکسپورٹ کی صورتحال یہ تھی میرے عزیزوں کہ عمران خان کے دور میں 28.83 بلین ڈالر تھی، جو کہ گر کر اس 16 مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومت میں صرف 21.20 بلین ڈالر رہ گئی تھی۔ فوڈ یعنی کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی پی ٹی آئی کے دور میں 12% ہوئی تھی، جبکہ اس پی ڈی ایم کے دور میں جمپ کر کے 28% ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے ملک میں اس قدر مہنگائی ہوئی اور ہماری پاکستانی قوم بھوکے مرنے لگی۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، اس وقت جو نون لیگ کی یہ پوزیشن ہے کہ جو شخص بھی نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے گا وہ اپنی سیاست کا خود ہی قاتل ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ آزاد امیدوار کے ٹکٹ لے کر یہ الیکشن لڑیں، شاید ان کو چند ہزار ووٹ پڑ جائیں، ورنہ نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑنے والوں کو سوائے جوتیاں اور جوتے کے ہار پہننے کے وہاں سے اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کتے کی موت مارے جائیں گے میرے عزیزوں میرے ہم وطنوں۔ قوم کے دلوں میں جو ان کے خلاف نفرت پیدا ہو چکی ہے اس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نون لیگی جہاں سے بھی الیکشن لڑیں گے لوگ ان کے حلقوں کا بائیکاٹ کر دیں گے، وہاں جانا بھی پسند نہیں کریں گے، ان کے منہ پر وہ تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو میرے پاکستانی جو بھی الیکشن لڑے گا، میں سیاستدانوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کی بجائے آپ آزاد امیدوار بن کر الیکشن لڑیں، اس میں آپ کو تھوڑا بہت ضرور چانس ملے گا۔ ہماری پاکستانی قوم بچوں سمیت بھوکی مر رہی تھی اور لوگوں نے عام اپنے بچوں کے گلے گھونٹ کر خودکشیاں کی تھی، جس کے ذمہ دار یہی شریف خاندان ہے میرے پاکستانیوں۔ یہ جو مریم ڈاکو رانی ہے نا، یہ اپنے کاروبار کے حوالے سے یہ کہتی ہے کہ بڑی ترقی کی تھی۔ اس کو کیا پتا کہ ہماری پاکستانی قوم مہنگائی سے کیوں پس رہی ہے۔ اسے تو صرف اپنا ذاتی اکاؤنٹ ہی چاہیے، پاکستان جائے بہاڑ میں، نہ اسے معیشت کا کوئی پتہ ہے میرے عزیزوں میرے وطنوں۔ یہ ایک کرپٹ ترین عورت ہے، جہاں کہیں بھی یہ جاتی ہے یا اس کے باپ کے ساتھ جاتی ہے، لوگ سوائے اس کے منہ پر تھوکنے اور گندی گالیاں دینے کے اور کچھ انہوں نے نہیں کہتے۔ پاکستان میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے عمران خان سے حکومت چھینی تو اس وقت مہنگائی کی جو شرح تھی وہ صرف 12% تھی، اور جب اس شہباز شریف نے اس پی ڈی ایم کے جتھے کے ساتھ حکومت کو سنبھالا اور جب ختم ہوئی تو اس کی جو گروتھ تھی مہنگائی کی وہ 38% پر پہنچ چکی تھی۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی میرے پاکستانیوں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہماری قوم بھوکی مرنے لگی، اور بہت ساری فیملیوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنے بچوں کے گلے گھونٹ کر خود رسی سے ہینگ کر لیا تھا، خودکشیاں کر لی تھی۔ بہت ساری مثالیں آپ گوگل کریں آپ کو مل جائیں گی۔ اور یہ مریم ڈاکو رانی کہتی ہے کہ جب نواز شریف پاکستان میں آئے گا یا آ چکا ہے تو پاکستان پھر دوبارہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا۔ ہاں، یہ خاندان اپنے کاروبار میں ضرور ترقی کرتا ہے، ان کو کیا پتا کہ غربت کیا ہوتی ہے۔ یہ تو پیدائشی سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں میرے عزیزوں۔ یہ وہ سونے کے چمچ ہیں جو انہوں نے آپ کے بچوں کے منہ سے چھین کر اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی ہی خون پسینے کی کمائی ہے جس سے ارب اور خرب پتی بنے ہوئے ہیں۔ ایون پھر ان کے فلیٹ اور نہ جانے خربوں کے حساب سے ان کی جائیداد، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ان کی جائیدادیں نہ ہو۔ لندن سینٹر میں جو چند ان کے ٹاور ہیں میرے پاکستانیوں، ان میں سے اگر یہ 2 ٹاور بیچ کر پاکستان کا قرضہ اتار دیں تو یہ پاکستان کے ہیرو بن سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات
نے ان کو اس قدر ذلیل کر کے مروانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ یہ جتنے اندر سے گندے میلے ہیں یہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ ان کی قسمت میں ہماری پاکستانی قوم کے ہاتھوں سوائے جوتے اور گالیاں کھانے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو میرے پاکستانی بہن اور بھائی، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس شریف خاندان پر آپ کبھی اعتبار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ اس لائق ہے میرے عزیزوں۔ یہ مریم ڈاکو رانی اور اس کا باپ نواز شریف دنیا کا کرپٹ ترین انسان ہے۔ نہ جانے ان کو اس دولت سے کیوں اتنا پیار ہے، جتنی دولت ان کے پاس اس وقت موجود ہے کہ یہ سارا خاندان ان کو نوٹوں کو جلاتا رہے تو وہ کبھی ختم نہیں ہونے والے، لیکن لالچ کی حرص ان کو ایسی جگہ لے کر ڈوبے گی میرے پاکستانیوں۔ ان کے جنازے پر کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا، ان کے جنازے پر کوئی دعا مانگ کے نہیں، کیونکہ جتنا ظلم انہیں ہماری پاکستانی قوم پر کیا ہے اور اس قدر ان کو نفرت ہے اس خاندان سے، کوئی شخص ان کا نام لینے کے لیے بھی تیار، یہاں تک کہ ان کے ساتھ آئندہ کوئی اپنے بیٹیوں کا رشتہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، نفرت اور حسرت اور پیار میں یہ فرق ہے۔ ہماری پاکستانی قوم جتنا پیار ہمارے لیڈر عمران خان کو دے رہی ہے، یہ ان کی سوچ سے بالاتر ہے۔ ہماری قوم جب بھی ان کو ملے گی آمنا سامنا ہوگا، سوائے گالیاں اور جوتوں کے ہار کے علاوہ ان کو کچھ نہیں دے گی۔ یہی ان کا نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر ذیل و خوار کر کے مارے گا کہ دنیا میں آئندہ کوئی رشوت یا کرپشن کرنے کا نام تک نہیں لے گا۔ یہ عبرت ناک ہماری پاکستانی قوم اور دوسروں لوگوں کے لیے یہ ایک عبرت ناک سبق بنیں گے۔ اور میری یہی دعا ہے میرے پاکستانیوں، جس طرح انہوں نے ہمارے پاکستان کو لوٹا اور ہماری قوم کو بھوکا مارا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تو میرے عزیزوں، میرے وطنوں، وقت بہت نزدیک ہے، جیت آپ کی ہونے والی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے عمران خان اپنے سچے لیڈر کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا۔ چاہتا ہوں عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔